باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر کیفی اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت و خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود ضرور پڑھیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ کی یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو تو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنے عقل سے قیاس آرائی کی اور آدمی کو بولا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ اس کو غصہ آیا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو میں تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے کہ اس سے جا کر کے میں معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر کے معلوم کیا کہ عالم، اب آپ بتاؤ کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم اور فاضل نے جواب دیا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ پاک سے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے بیچ راستے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے تھے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے تھے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں صرف قتل کیا ہے، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گنوا دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے یہ آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں یہ جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر کے دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل صرف ایک بالشت قریب ہے۔
چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس زیادہ خوش ہوتا ہے ناظرین، جتنی خوشی اگر تم میں سے کوئی اپنا دوست، بھائی، کوئی رشتہ دار گم ہو کر مل جائے، اس طرح خوشی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک باغ پہ لائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔